نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب حضور علیہ السلام کے ساتھ چلتے تھے نا، تو حضور علیہ السلام کے ساتھ چلتے تو ان کی خواہش تھی کہ کاش حضور علیہ السلام آج رات ہمارے ساتھ گزارے۔ اور ایک ایسا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آج کی رات ہمارے ساتھ رہ لے، ہمارے ساتھ رہ لے تاکہ ہم آپ سے کیا ہے شرف پائیں، برکت پائیں، حضور کی صحبت کا فیض ہمیں ملتا رہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، مجھے خوف ہے کہ صحابہ تم لوگ کیا ہے غافل ہو کر سو نہ جاؤ، نماز قضا نہ ہو جائے۔ تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ اور تمام صحابہ کیا کریں، نماز کے لیے سو جائے اور بے خوف ہو کر سو جائے، رات کو بے خوف ہو کر سو جائے۔ یا رسول اللہ میں صبح کی فجر نماز کے لیے آپ کو کیا ہے جگا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب سارے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کیا ہے سو گئے، جیسے ہی سو گئے اب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی آنکھیں غالب ہو گئی، یعنی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے، جاگے ہی نہیں، فجر کا ٹائم ہو گیا لیکن جاگے ہی نہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی آنکھ اس وقت کھلی جب فجر کا مکروہ وقت شروع تھا۔ اب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ مکروہ اوقات ہے، پھر حضور علیہ السلام پھر سو گئے، کیونکہ اس وقت نماز پڑھنا پتہ مکروہ ہے، نہیں پڑھ سکتے، تو حضور علیہ السلام سو گئے۔ اب پھر سوتے رہے اسی طریقے سے دھوپ لگی صحابہ پہ پڑی، تو سب سے پہلے محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جاگے، دیکھا کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے لیے نہیں جگایا اور صبح ہو گئی، نماز قضا ہو گئی۔ اب پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اٹھے تو فلاں صحابی کو اٹھاتے رہے، تو آخرکار عمر بن خطاب کو بھی اٹھائے۔ اب عمر بن خطاب آپ کو پتہ ہے جلالی ہے، عمر بن خطاب کو جیسے ہی اٹھایا تو اٹھے تو زور سے کہنے لگے، تکبیر کہنے لگے اور لوگوں کو اٹھانے لگے، اور نماز قضا ہو گئی، نماز قضا ہو گئی۔ اب سارے صحابہ کرام عمر بن خطاب کی اس آواز کو سنتے ہوئے نا کیا ہو گئے، جاگ گئے، اور پھر سارے لوگ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کہاں ہے بلال؟ اے بلال تم نے کہا تھا ہم نماز کے لیے تمہیں جگائیں گے، فجر قضا ہو گئی، تم نے جگایا نہیں۔ تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کی، یا رسول اللہ میری آنکھیں کیا مجھ پر غالب آ گئی، ایسی نیند آئی کہ میں جگا نہ سکا۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا ہے فرمایا، اللہ نے چاہا تمہاری روحوں کو قبض کر لیا، اور جب اللہ نے چاہا تمہاری روحوں کو واپس کر لیا۔ جب ہم سوتے ہیں نا ہماری روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے، وہ آسمانوں میں پھرنے کے لیے چلی جاتی ہے، اور جب ہم صبح جاگتے ہیں تو وہ روح واپسی آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کیا ہے اذان دو، اور اذان دینے کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے شہروں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اشراق اور چاش کے ٹائم پر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اشراق چاش پڑھنے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے یا بھول جانے کے سبب کسی کی نماز فجر قضا ہو جائے نا، تو اشراق و چاش کے بعد یعنی مکروہ اوقات کے بعد اگر وہ اپنی نماز جو فجر ہے واپسی پڑھنا چاہے، قضا کو کرنا چاہے، واپسی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں اٹھایا، سو گئے تھے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیا کہ اے بلال اذان دو۔ اذان کے بعد سب صحابہ نے حضور علیہ السلام نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے اس وقت نماز پڑھ لی۔ گویا کہ یہ بھی انسانوں کے لیے بہت ہی ایک اچھی بات ہے، اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی کی نماز فجر قضا ہو گئی ہے نا، تو اشراق اور چاش کے ٹائم پر اگر وہ اپنی نماز کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس پر کیا ہے اللہ پر کامل توکل رکھے کہ اللہ تعالیٰ میرا معاوضہ نہیں فرمائے گا کسی عذر کی وجہ سے اگر قضا ہو گئے، اور اگر جان بوجھ کر کی ہے تو اس پر گناہ ہے، اور گناہ شرمندگی اور توبہ لازم ہے، بعد میں ایسا نہ پھر کرنے کا پکا عزم۔